دنیا میں قوموں کو بنانے کی دو بنیادیں ہیں. ایک بنیاد وہ ہے جو ویسٹ کے مفکرین نے قائم کی ہے، یعنی کہ جو مغرب میں رہنے والے غیر مسلم کی قائم کی گئی ہے، اور دوسری وہ جو محمد عربی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے. مغرب کے لوگوں نے جو قومیت کو بیان کیا ہے یا جو وہ قومیت سمجھتے ہیں، اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ ایک خاندان کے، ایک نسل کے یا ایک قبیلے کے لوگ یا ایک جغرافیائی حد پر رہنے والے لوگ ایک قوم کہے جائیں گے، اور ان لوگوں کے رہنے کا جو محل وقوع ہوگا، جو علاقہ ہوگا، اس کو وطن کہہ دیں گے. اور ان کو اپنے اس نظریے کو دنیا میں تھوپنے کی جو مہلت ملی وہ مسلمانوں کے باہمی نفاق کی وجہ سے ملی. جو مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے تھے، جو تخت اور تاج کی جو کھینچا تانی تھی، اس اور کمزوری تھی مسلمانوں کی، اس کی وجہ سے مغرب کے مفکرین کو اپنے ان نظریات کو پوری دنیا کے اوپر تھوپنے کی مہلت ملی. تو اس نظریے کی وجہ سے دنیا میں کیا ہوا کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان تباہی کا دروازہ کھل گیا اور دو عالمی جنگیں ہوئیں. جو جنگیں کس بنیاد پر لڑی گئیں؟ ان جنگوں کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، وطنی قومیت کی وجہ سے، یعنی کہ یہ وطن سے محبت والی قومیت جو تھی کا جو جذبہ ابھارا گیا تھا، اس کی وجہ سے لڑی گئیں. اور یہ وطنی قومیت جو تھی، یہ جنوبی ایشیا میں جو مسلمان رہتے تھے ان کو تحفظ دینے کے لیے، یعنی کہ ان کی حفاظت کے لیے تو یہ بالکل ناکام تھی، کیونکہ ان اصولوں کو لاگو کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں جو مسلمان رہ رہے تھے وہ تو ایک مجبور سی اقلیت بن کے رہ گئے تھے. اب بات کرتے ہیں قومیت کی دوسری بنیاد. وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی تھی، جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے. اسلام کا جو قومیت تصور ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور اس کی تشریح اور وضاحت کرنے کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ الفاظ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اور شرک نہیں کرتا اور خدا اور اس کے رسولوں اور اس کی کتاب اور احکامات کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے اور مسلمان قوم کا ایک فرد یا باشندہ ہے، اور پوری ہی دنیا مسلمانوں کا وطن ہے. مسلمانوں کے لیے کوئی باؤنڈری یا احاطہ نہیں ہے. امید ہے کہ یہ بہت سنجیدہ سی بات آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. یعنی کہ مسلمانوں کا وطن کیا ہے؟ مسلمانوں کا وطن پوری دنیا ہے، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب یہ بھیجا ہے اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ تمام ہی دنیا میں اس کی حکمداری کو رائج کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے. تو جب مسلمان اپنے اس فرض سے پہلو تہی کرتے ہیں اور دنیا کے عیش و عشرت اور تخت و تاج کی کھینچا تانی میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس طرح مسلمان محکوم ہو جاتے ہیں، ان کی حکومتوں کے تختے الٹ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے مسلمانوں کی ہی قوم میں سے ایک نیا دستہ پیدا کرتا ہے، یا اپنی حکمت سے ایک نئی ابھرتی ہوئی مسلمان قوم کو لے کر آتا ہے جس کو غلبہ دیتا ہے. تو یہ دنیا کا دستور ہے. تو جو قومیت کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ بالکل متضاد ہے، مختلف ہے. اس کا مغرب کے تصور قومیت سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب یہاں پر علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. علامہ اقبال فرماتے ہیں مغرب کی قوموں کو دیکھتے ہوئے اپنی ملت کے اوپر قیاس آرائیاں مت کرو، اپنی ملت کے اوپر باتیں نہ کرو، تنقید نہ کرو، کیونکہ تم جس ملت سے تعلق رکھتے ہو وہ رسول ہاشمی کی ملت ہے جس کی بناوٹ بالکل ہی مختلف ہے. اقوام مغرب کی جو جمعیت ہے اور جو جماعت ہے ان کا تو انحصار اور ان کا تمام تر وہ ہے ملک کے اوپر ہے، یعنی کہ جو علاقہ ان کے پاس ہے، جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر وہ رہتے ہیں، اور جو ان کی نسل ہے، ان کے بالوں کا، ان کی رنگت کا، ان کی آنکھوں کا رنگ ہے، اس کے اوپر انحصار ہے ان کی جمعیت کا. تمہاری جو قوت ہے وہ تمہارے مذہب سے ہے، تمہاری لا الہ سے ہے اور تمہارے عقیدے سے ہے.
تو یہاں پر ہم علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا اور آپ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر غور سے سن رہے ہوں گے۔ یہ تمام ہی باتیں آپ کو پیپر کرتے وقت بہت کام آئیں گی۔ اگر آپ لیکچر کو غور سے سنیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ جب اپنا پیپر کو سالو کر رہے ہوں گے تو خود بخود ہماری آواز آپ کے کانوں میں آئے گی اور آپ فٹافٹ سے اپنے پیپر میں یہ تمام باتیں لکھتے چلے جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو لیکچر کو پورے ہی دھیان سے سننا ہے اور اس لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تبھی آپ کی طرف فائدہ ہو۔ تو اب آپ سے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔